السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ديما إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا عزيز يا غفار، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ 8واں رکوع ہے سورہ یونس کا، اور تاخیر کی بنا پر آج بھی ایک ہی رکوع ہوگا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہمارا درس قرآن پھر سے اپنے 2 رکوعوں کی طرف جانب دواں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ایک بات واضح کر دی جائے کہ اب جو درس قرآن مجید کے جو رکوع ہوں گے 2 رکوع انشاءاللہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوں گے، یعنی عشاء کی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد۔ بہت جلدی آپ لوگوں کو وقت اس کے اوقات بتا دیے جائیں گے، لیکن ہوپ فلی 8 سے 9 یا 7:30 سے 8:30 کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ لہٰذا اصل شے یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یا تو کھانا وغیرہ بنا وغیرہ کے فارغ ہو جائیں آپ لوگ، اور یا تو اور جن کی فیملیز ہیں وہ اپنی فیملیز سے فارغ ہو جائیں، یا 1 گھنٹہ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں مل کر، ورنہ یہ ہے کہ بعد میں ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہر دن قرآن مجید کو دیا کریں۔ تو یہ بہت جلد اس کی ٹائمنگ چینج ہوگی تاکہ 9 بجے کے بعد جو دوسرے معاملات ہیں آپ لوگ کے اہل و عیال کے اور دوسری جو بھی ذمہ داریاں ہیں ہاسپٹل ریلیٹڈ یا کچھ بھی، وہ سب آپ بخوبی انجام دے سکیں۔ یہاں اب جو سلسلہ چل رہا ہے معاملہ انباء اور رسل کا۔ 8واں رکوع اور بالخصوص اب جو آگے رکوع آئیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے انباء اور رسل کا ایک معاملہ ہے، اور یہ انباء اور رسل کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، جہاں ہم نے پڑھا تھا تذکیر بایام اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جس دن اس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ، یہ ساری کی ساری قومیں ہلاک کر دی گئی ہیں بسبب یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، نافرمانی اور فسق و فجور والی زندگی اختیار کری اور معصیت پر اپنی زندگی کا اختتام فرمایا۔ چنانچہ پری ابراہمک رسول ہم نے وہاں پہ بھی بات پڑھی تھی اور سمجھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو 3 نبی ہیں، 3 پیغمبر ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا کہیں آپ کو ان کی الگ سے قوم کا ذکر نظر نہیں آئے گا، بشرط یہ کہ وہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں صرف ایک آیت میں جو ان کا ذکر آیا کہ ایسی بھی کوئی قوم آباد ہوئی تھی کبھی۔ اسی طریقے سے پوسٹ ابراہمک حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھی معاملات تفصیل سے ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔
اب یہاں جو معاملہ چل رہا ہے یہ اسٹارٹ میں جو پیغمبر گزرے ہیں جن سے پوری نسل انسانی چلی ہے، حضرت آدم تو بہت ان سے بھی پہلے 4000 5000 سال پرانی بات وہ، لیکن جو سلسلہ پیغمبری اسٹارٹ ہوا ہے وہ ایک طریقے سے جن کی نسل سے سارے کے سارے دوسرے انبیاء وجود میں آئے، یہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اور ان کو اللہ نے عمر میں بھی بہت برکت دی تھی، 950 برس انہوں نے دعوت اور تبلیغ اور دین کی ابلاغ کا فرض منصبی انجام دیا، لیکن 950 برس گزر جانے کے بعد بھی ان پوری قوم میں صرف 80 بمشکل 70-80 افراد جو ایمان لائے، اور وہ اس کشتی میں سوار ہوئے جس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے وادی جودی تک پہنچایا اور ان کو سیف کرا۔ یہ سارا معاملہ سورہ ہود میں آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں یہ بات غور طلب رہے کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں انباء الرسل، اس میں آدھے یا ایک رکوع میں ہی سمجھ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر آگے چل کر تفصیل سے بات ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر، جو ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سورہ ہود جو ہے اس میں ریسیپروکل نسبت آپ کو نظر آئے گی، کہ یہاں جس طرح آپ دیکھیں گے اس ایک رکوع میں ہی اینڈ میں آپ لوگ نوٹ کریں گے سورہ یونس کے اسی 8ویں رکوع میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، کہ اینڈ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ نظر آ جائے گا، ان کا بھی انباء اور رسول کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن سورہ ہود میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریسیپروکل انداز ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پر 2 رکوعیں جامع ترین، حالانکہ آپ کو معلوم ہے سورہ یونس، تو سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات پر بھی اس پہ بحث ہوگی، لیکن اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پر پوری ایک مکمل صورت ہے سورہ نوح، وہ بھی اتنی جامع ترین اس مقام کے مقابلے میں جو کہ سورہ ہود میں آئے گا انشاءاللہ، 2 رکوع مسلسل، کہ کیا ان کی اولاد کا معاملہ ہوا، کس طریقے سے ان کی اولاد ان کی نظروں کے سامنے غرق ہوئی، کیا اس قوم پر واقعات گزرے، یہ سب ہم انشاءاللہ سورہ ہود میں پڑھیں گے۔ اور وہاں سورہ ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یوں سمجھ لیجئے بطور حوالے کے طور پہ، اور یہاں دیکھیں مسلسل ابھی ایک رکوع جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، اسٹارٹ حضرت نوح علیہ السلام اور اینڈ جو اس رکوع کا ہوگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو میرے خیال سے اب بسم اللہ کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جو اس وقت واقع ہوا تھا۔ کیا ہے وہ قصہ؟ اذ قال لقومہ یا قوم، جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، کہ اے میری قوم اگر تمہیں میرا رہنا یعنی دعوت، واز گوئی کرنا، نصیحت دینا تمہیں اتنا ہی شاق گزر رہا ہے، اتنا ہی عجیب معلوم ہو رہا ہے، مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اور جو میں احکام خدا بندی کی نصیحت کر رہا ہوں تم کو یہ بھی بڑا بھاری اور ناگوار معلوم ہو رہا ہے، اگر یہ معاملہ ہے تمہارا کہ بڑے بھاری چیزیں لگ رہی ہیں، تم میری باتوں کو سیریس سنجیدگی طور پہ نہیں سنتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، استہزاء کرتے ہو، مجھ پر آوازیں کستے ہو، اگر یہ معاملہ تمہیں بڑا بھاری گزر رہا ہے، شاق گزر رہا ہے، تو پھر فعلی اللہ توکلت، میں نے تو اپنا توکل، بھروسہ، اعتماد کامل اللہ پر رکھا ہے، فاجمعوا امرکم، تو اپنی تدبیریں جو کر سکتے ہو کر لو، اپنے جتنے ذرائع جمع کر سکتے ہو کر لو، وشرکاءکم، اور اپنے شریک کو بھی، اپنے شرکا کو بھی یعنی بتوں کے بھی، یہ جو تم ودًا ولا سواعا ولا یغوث، یہ جو آیت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نوح میں جا کر، اس میں یہ پورے بات واضح کری گئی ہے کہ یہ ان کے بھی تراشے ہوئے بت تھے، جس طرح مکے میں تھے ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے بت بنائے ہوئے تھے، لات، عزیٰ، منات، حمل، اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی، یہ بھی ایک ایسی قوم گزری ہے جو کہ بت پرست تھی۔ بت پرست سے مراد یہ ہے کہ مانتے شاید وہ بھی اللہ کو تھے، لیکن وہ جو کانسیپٹ ہے کہ یہ مورتیاں ہم نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ اللہ سے تعلق رہے، اور یہی مورتیاں جو ہیں وہ روز قیامت شفاعت کریں گی، اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی مورتی کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، تو یہاں ان مورتیوں کا بھی ایک طریقے سے اپنے شرکا یعنی جو بت انہوں نے تراشے ہوئے تھے، آگے چل کے سورہ نوح میں ان بتوں کا نام بھی ہے، ودًا وسواعا، یہ سارے نام آئیں گے انشاءاللہ، تو جو شرکا ہیں بتوں کو بھی پختہ کر لو، اپنے سارے شریک بلا لو، اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، ثم لا یکن امرکم، پھر تمہاری وہ تدبیر تمہاری گھٹن کا ہی باعث نہ ہونا چاہیے، پھر دل تنگی کا باعث نہ ہونا چاہیے، مطلب کوئی
ایک دم منیمم درجے کی بھی تم کوتاہی نہ کرو. تم سارے کے سارے اپنے عوامل بٹھا لو, جتنا حد الامکان تم کوشش کرتے ہو, تمہاری تدبیریں جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں اس میں کوئی دل تنگی کا باعث نہ ہو بلکہ پورا دل فراخ دلی کا باعث ہو. ساری کی ساری تدابیر اپنی جمع کر لو اور اپنے شرکاء کو بھی. علیکم غمتن ثم قضوا الی ولا تنظرون, پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو اور مجھے ذرہ بھر بھی مہلت مت دو. ولا تنظرون, مجھے ذرہ بھر بھی مہلت نہ دو. یہ جو انداز ہے دوستوں چیلنج کا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر حضرت نوح علیہ السلام کا دل دکھ چکا تھا اس ٹائم. استہزاء, تمسخر, مذاق سے ایسی ایسی باتیں کسنا, تمسخر کرنا, استہزاء, باتیں کسنا, آوازیں لگانا, یہ جو آج بھی چل رہا ہے دنیا میں. آج بھی جو مولوی حضرات ہیں ان کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. خیر اس میں تو مولوی حضرات کا خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ اپنی ساخت مینٹین ہی نہیں کری ہے, اپنا وہ مشن جو ہے وہ خود بھولے پڑے ہوئے ہیں. سارے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, علماء سو کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ معاملہ تو خیر آج بھی جنرلی گلوبلی چل رہا ہے کہ جو عالم دین ہے وہ اتنا ہی زیادہ لوگ جو ہے اس کو بیکورڈنس کا شکار کر کے دیکھتے ہیں. اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ فینیٹکس ہیں, ان کو تو دنیا کا کوئی معلوم علم ہے ہی نہیں. حالانکہ آپ خود دیکھیے کہ جو عالم دین ہے اس سے زیادہ پیسفل پروفیشن اور کوئی نہیں ہے. پیسفل ان دا سینس کہ ان کو قلبی اور ذہنی سکون ہوتا ہے. رات کو جب وہ سوتے ہیں تو آرام سے سوتے ہیں, ان کو فکر نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. یہ جو ذہنی ٹینشنیں ہیں ان سے آزاد سوتے ہیں عالم دین, کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے. ایسے علماء جن کے دلوں میں واقعتاً ایمان ہو. تو یہاں انہیں کو یہ ہائی لائٹ کر کے کہا ثم قضوا الی ولا تنظرون, تم مجھے جو ہے ہرگز مہلت نہیں دو. اب میرے اندر تمہارے خلاف شدید ترین بیزاری ہے, کیونکہ ایک انسان بالخصوص جو کہ پیغمبر کے عہدے پر ہو, اور حضرت نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر جس نے 950 برس تبلیغ دی ہے, 950 برس سارے کے سارے استہزاء, تمسخر اور مذاق جھیلتے جھیلتے, پھر آخری بات جو کہ بیزاری والی ہو جاتی ہے ثم قضوا الی ولا تنظرون, تم کر گزرو جو تم کر سکتے ہو اور مجھے مہلت مت دو. یہ جو انداز ہے چیلنج کا, اس سے پہلے بھی کئی نبیوں نے, اس سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ چکے ہیں. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, کیا بولا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ جدائی ڈال دے, تفرقہ ڈال دے, پھوٹ ڈال دے اب مجھ میں اور میرے ان ساتھیوں میں. ایک نبی جو ہوتا ہے وہ شفیق تو ہوتا ہے اپنی امت کو, جب وہ دیکھتا ہے کہ عذاب الہی سے وہ دوچار ہو رہی ہے تو اس کو دکھ تو ہوتا ہے, تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن وہی نبی, وہی پیغمبر غیور بھی ہوتا ہے. آپ سے کہیں زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت اس کو ہوگی. وہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, معصیت کا راستہ اختیار کر رہا ہے, تو اس کو اللہ ہی کی پارٹی جوائن کرنی پڑتی ہے, انسانوں کی نہیں. تو یہاں یہی بات ہے کہ جو کر سکتے ہو, حضرت نوح نے اسٹریٹ فارورڈ چیلنج دے دیا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تم منہ پھیر لو, کیونکہ ظاہر بات ہے ایک گمان بھی تو تھا نا ان کو, دل میں ایک چور راستہ بھی تو تھا, کیا پتہ قتل نہ کر دیے جائیں. حضرت نوح علیہ السلام پر یہ جو باتیں بتا رہے ہیں, اگر ہم ان کو قتل کر دیں معاذ اللہ, تو کیا پتہ یہ اگر ہم منہ موڑ لیں ان سے اور ان کے خلاف کوئی اقدام کر لیں تو کیا پتہ یہ جو باتیں بولتے ہیں کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا واقعی آ جائے. یہ بھی تو چور دروازہ تھا نا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم اعراضی کیے جاؤ, فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ, تو ذرا تسلی سے آخر بات میں تم خود سوچو, غور کرو کہ میں نے جو اتنی برس تم کو تبلیغ دی ہے, اللہ کے دین کی حکمت سمجھائی ہے, اللہ کی طرف بلایا ہے, آخرت کی طرف تم کو بلایا ہے. فما سألتکم من اجر, میں نے تم سے کوئی اجر مانگا اس پر, تم سے کوئی شاباش تک نہیں مانگی میں نے, تم سے نہ کوئی اجرت نہ کوئی پیسے طلب کرے, کچھ بھی نہیں کرا. کیوں؟ ان اجری الا علی اللہ, کیونکہ میرا اجر صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے. علی اللہ, اللہ کے ذمے ہے, اللہ دے گا مجھے. دنیا میں اگر یہ معاملہ چل رہا ہے تو آخرت میں دے گا, اور دنیا میں تو بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. بیدک الخیر, چاہے اس کو دکھ تکالیف آزمائشیں ہیں وہ بھی خیر ہے, اس میں وہ صبر کرے. جس طرح حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے تو کل کا کل جو معاملہ ہے وہ خیر کا ہی ہے. اگر اس کو تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے, اگر اس کو کوئی راحت فراہمی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور کوئی دکھ کے بادل ہٹ جاتے ہیں اور راحت اور چین کا سامان ہو جاتا ہے, تو اس پر وہ شکر کرتا ہے. تو بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے. ان نجری الا علی اللہ, میرا اجر صرف اور صرف اللہ ہی کے ذمے ہے, وہ دے گا. وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ,
اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سارے مسلمانوں میں سے سب سے پہلے میں خود اطاعت کروں، میں اطاعت کرنے والوں میں ہی رہوں، اور سب سے پہلے ہی فَإِنْ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمین، مومنین، یہ سارے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے آگے چل کے، کہ جو نبی گزرے ہیں انہوں نے پہلے دین کی دعوت اپنے گھروں سے اسٹارٹ کری ہے، اور سب کو یہی پیغام دیا ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر پہلے چینج کرو نا، گھر ہی چینج نہیں کر سکے تو آگے کا معاملہ تو بہت دور کی شے ہے، اور گھر سے بھی پہلے اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ میں اللہ کی معرفت اور محبت کو کوٹ کوٹ کر ڈالو، قرآن مجید سے وہ قلبی اور روحانی رشتہ رکھو، تب جا کے قرآن سمجھ آئے گا۔ ان اکون من المسلمین، پہلا مسلمان، پہلا فرما بردار، پہلا مطیع میں خود ہوں۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو چینج نہ کرے اور درس قرآن کی محفلیں کرتا پھرے تو یہ سمجھ لیجئے یہ ساری کی ساری شے، یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی انسان کے پھر کام نہیں آتی ہیں جب تک اس کا عمل خود صحیح نہ ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو انہوں نے تو جھٹلا دیا، اس پر عذاب پھر برسا ہے، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، مطلب جنہوں نے جھٹلایا ان کو تو عذاب دے دیا، لیکن فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو ان کے ساتھی رہے کشتی میں ان کو ہم نے نجات دے دی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں ان کو ہم نے بچا لیا، ان کو کشتی میں سوار کر کے آگے چل کے سورہ ہود میں آپ لوگ پڑھیں گے، وادی جودی میں وہ کشتی جا کے ٹکرائی ہے، اور آج سائنس نے پروف کرا ہے کہ وہاں ایسی کوئی کشتی ابھی بھی موجود ہے، واللہ عالم، یہ ہم لوگ پڑھ لیں گے سورہ ہود میں جا کے۔ تو اللہ نے ان کو بچایا، ایسی پوری نسل کو، اتنا بھاری پیمانے پہ سیلاب آیا ہے جس کا پورا واقعہ ہم لوگ انشاءاللہ سورہ ہود میں پڑھیں گے، کہ آسمان بھی برسے اور طغیانی بھی، پانی بھی، ایک دم طوفانی کیفیت اور آندھی کا سما، اور پوری کی پوری نسل انسانی اس میں غرق ہو گئی، صرف 70-80 جو اہل ایمان تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ بچا لیے گئے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے آگاہی دے دی تھی کہ بہت بڑا سیلاب آئے گا، اس لیے نر اور مادے کے سارے مویشی اور بھیڑ بکریوں کو بھی جمع کر لیا جائے، کیونکہ اب نسل انسانی کے ساتھ ساتھ نسل حیوانی بھی ختم ہو جائے گی، اتنا بھاری اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے زمین میں ان کو پھر خلافت دے دی، جو باقی لوگ رہ گئے تھے ان کو ہم لوگ نے پھر، جو ساتھی رہ گئے تھے مطلب کشتی میں سوار ہوئے ہوئے، جہاں وہ کشتی لینڈ ہوئی اسی کشتی کے لینڈ ہونے کے بعد ہم نے خلیفہ ان کو بنا دیا اس زمین کا، کہ یہاں رہو، کھاؤ پیو، عیش کرو۔ وَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور جھٹلانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قول سے آپ یہ نہ بولیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کون بے وقوف کہتا ہے، کون مسلمان بے وقوف اس طرح بول سکتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا معاذ اللہ کلام نہیں ہے، اسی کا کلام ہے، لیکن ایک ہوتی ہے عملی تکذیب، جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر دیا اس کا قرآن مجید پر کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی یقین سرے سے ہے ہی نہیں۔ نام لکھ رہے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، اور بندے بنے ہوئے دینار کے، عبد الدینار بنے ہوئے ہیں، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنظرین، تو دیکھو کیسا عذاب برسا ہے ان پہ اور کیسا حال ہوا ہے ان پر جو گزر چکے ہیں، کیسا انجام ہوا ان کا، جو عذاب الہی سے ڈرائے جا چکے تھے، جن کو یہ خبریں دے دی گئی تھیں، ان کا کیسا ہولناک انجام ہوا ہے کہ کسی ایک کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا۔ یہ عبرت کی باتیں ہیں دوستوں، یہ عبرت کی باتیں ہیں، یہ آپ یہ نہیں پڑھا کریں سمجھتے ہوئے اور چلتے چلتے گزر جائیں کہ صرف ترجمہ ہی مکمل کرنا ایک اصل مضمون ہے اور دقت نظری کا کوئی آپ ثبوت نہ دیں، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کو سنجیدگی سے پڑھیے، سنجیدگی سے پڑھ کے اپنے آپ کو تلاش کیا کریں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہیں ہمارا بھی تو یہ پرانی قوموں جیسا حشر نہیں ہونے والا، اللہ نہ کرے، ہمارے بھی تو اعمال ایسے نہیں ہیں۔ فانظر، دیکھو، سارے انسانوں کھول کے نظریں دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنظرین، کیا انجام ہوا ان پر جن کو ہم نے یہ واضح خبریں اور نشانیاں اور ڈرایا تھا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، فجاؤہم بالبینات، اور ان کے پاس وہ واضح معجزات لے کر آئے تھے، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، جس چیز کو انہوں نے دلوں سے پہلی دفعہ جھٹلا دیا تھا اب وہ ایمان اس پر نہیں لائیں گے جس کو وہ پہلے سے جھٹلا چکے تھے، بما كذبوا به من قبل۔ یہ ہے معاملہ انسان کا بھی آج کی روشنی میں۔ پہلے تو یہاں اس آیت پر دو باتیں سمجھ لیجئے
یہ جو 74 آیت ہے یہ بھی بڑی اہم ہے کہ یہاں دیکھیں کٹ آف کر دیا ہے معاملے کو. حضرت نوح علیہ السلام آپ سب حضرات کو معلوم ہے، جیسا کہ نشست کے آغاز میں نے فرمایا کہ 3 نبی حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں، پری ابراہمک کہتے ہیں ان کو، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح. پھر پوسٹ ابراہمک کون ہو گئے؟ حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ. لیکن یہاں درمیانی حصے کو ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، اللہ تعالیٰ نے اس 8ویں رکوع کا آغاز کن سے کیا؟ حضرت نوح. اور ان کے بعد آخری کون ہے؟ حضرت موسیٰ. یہ جو درمیانی سارے رسول ہیں ان کو ایک جملے میں لپیٹ لیا، ثم بعثنا من بعدہ رسولا. نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، یعنی ہود کے بعد صالح کے بعد لوط کے بعد شعیب، اور اب جو آخری رسول آ رہے ہیں حضرت موسیٰ، ان کا اب سمجھ لیجئے واقعہ شروع ہو چکا ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب دعوت دی، فجاؤہم بالبینات، ان کے پاس بھی وہ معجزات لے کر آئے تھے، واضح نشانی کلام اللہ لے کر آئے تھے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو اس قوم نے جس چیز کو انہوں نے پہلی دفعہ جھٹلا دیا تھا، پھر یہ بات نہیں ہوئی کہ وہ اس پر ایمان لائیں دوبارہ. یہ معاملہ میں کہہ رہا تھا آج انسانوں کا ہے. قرآن مجید کی اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ آ جائے، اللہ تعالی ہم لوگ کو اس کو پہلے سمجھنے کی توفیق عطا دے، اور اگر اس سمجھنے کے بعد اگر میں اور آپ اس پر عمل نہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پہلی دفعہ ہمارے اوپر اللہ نے آگاہی دی، شعور دیا، وہ اس حقیقت سے منکشف کروایا، ان حقائق کو ہمارے آگے کھولا، ہدایت کو ہم سے وابستہ کیا. اور اگر ہم اپنی ہٹ دھرمی، اپنی چغل خوری اور اپنی زنا کے شراب میں اور اڈوں میں اور زنوں کے اڈوں میں اور اپنی بغض عداوت اور کینے میں اور اپنی چودراہٹ میں اور یوں سمجھیے نفس پرستی کی چودراہٹ میں اگر ہم اس آیت کو اگنور کر دیں، اگر ہم اس آیت کو سیریس نہ لیں، اور اگر ہم اس آیت کو سمجھنے کا سمجھ لیجئے کہ کوشش بھی نہ کریں سمجھنے کی، اس کو ایک دم امیچور ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں، جو کہ آج کر رہے ہیں ہم لوگ. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ سکھاتا ہے، پھر دوبارہ سکھاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان اتنی معصیت پر معصیت کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سننے نہیں دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پھر سننے سے محروم کر دیتا ہے. اس لفظ کو دیکھیں یہاں ایک آیت میں جوڑا گیا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اس چیز پر جنہوں نے اس کو جھٹلا دیا تھا پہلی دفعہ پر. پہلی دفعہ اگر آپ لوگوں کو قرآن مجید آگاہی دے دے گے ہاں بات سچ ہے، یہ بات تو وہی ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ تو ہمارے اندر نیچر کے جو فینومناز ہیں اس کو ایکسپلین کر رہی ہے، ہمارے اندر جو ودیت کی گئی ہے روح، اس کی آبیاری کا سامان ہے، اس کی ترشوں کا ایک سامان ہے، اس کی حیات کا ایک سامان ہے. لیکن پھر بھی آپ اس پر اگر جسمانی غلبے کو ترجیح دے دیں، حیوانی جسم کے پیچھے اگر آپ لوگ لگ گئے، اب اللہ تعالیٰ میکسیمم 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ جتنی دفعہ سنانا چاہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے نہیں دیتا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اور یہی حال بالخصوص تمام مسلمانوں کا ایک طریقے سے ہو گیا ہے کہ قرآن مجید سنتے ہیں پھر بھی انسنا کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں پھر بھی انسمجھ کر دیتے ہیں. تو کیا ہوگا پھر؟ قرآن مجید فائدہ مند نہیں ہوگا پھر. اسی وجہ سے حضور نے حدیث فرمائی تھی، وہ بڑی خوبصورت، چونکہ تھوڑی ضعیف حدیث ہے لیکن پھر بھی ایک جو روایات میں آتا ہے، انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ عنقریب مجھے اندیشہ ہے اپنی امت پر کہ ایک وقت میری امت پہ آ جائے گا ایسا جب یہی امت اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالے گی، اللہ کے احکامات کو سنجیدگی سے نہیں سنے گی، اور اپنی زندگیوں کو ان احکامات کے مطابق نہیں ڈھال کے اس کو چینج نہیں کرے گی، تو کیا وقت آ جائے گا؟ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اسلام میں، بلکہ میں آپ لوگ کو پوری حدیث ہی سنا دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اسلام میں اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہے گا، الا اسمہ، سوائے اس کے نام کے، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن مجید میں اس کے رسم الخط، اس کے الفاظ، اس کے نحو کی محفل، اس کی خطابی، ہمیں کتنا فخر ہوتا ہے کہ ہم نے 100 من کے سونے سے پورا قرآن مجید لکھا ہے. یہ پڑھا ہوا ہے ابھی بھی میوزیم میں پاکستان میں، غالباً لاہور میں. رسم الخط کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی،
اور ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ وَهُمْ شَرٌّ مِّن تَحْتِ أَدِيمِ السَّمَاءِ وَمِنْ عِنْدِهِمْ عُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مِّن تَحْتِ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ، ان کے جو علماء ہیں آسمان کی چھت کے نیچے کے سب سے بدترین انسان ہوں گے، سب سے بدترین انسان علماء ہوں گے۔ تخرج الفتنة وفيهم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا۔ ان کا کام فرقہ واریت، لسانیت، وہی قوم جو پاکستان تھی اب قومیت میں تبدیل ہو گئی ہے، لسانیت ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، فتنے ہیں، قومیت ہے، عصبیت ہے، لسانیت ہے، یہی معاملہ چل رہا ہے آج۔ سارے کے سارے تو نہیں کہوں گا میں، لیکن جو علماء سو ہیں وہ منبر رسول کا دیکھیں کتنا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنا غلط اس کو یوز کر رہے ہیں۔ آج میجورٹی علماء دین قرآن مجید کے علاوہ ساری باتیں بول رہے ہیں، ساری باتیں بول رہے ہیں، قرآن مجید اور حدیث نبوی بولنے کو وہ بالکل تیار نہیں ہے۔ جو منہ میں آ رہا ہے بس بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچا کہ قرآن مجید کو بولنا چاہیے۔ 30 پارے ہیں، 114 صورتیں، ہر جمعے میں ایک ایک صورت تو اسٹارٹ کر کے انتہا تک پہنچا سکتے ہیں نا۔ کتنا لمبا کورس ہو جائے گا اگر جمعے سے ہی چلیں، 3-4 سال تو ایسے ہی لگ جائیں گے آرام سے، اور لوگوں کو ہدایت اس کے ذریعے سے ملے گی، اپنی باتوں سے نہیں ملتی ہدایت، اللہ کے کلام میں ہی ہدایت ہے۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں سختی ڈال دیتا ہے، کافروں کے دلوں کو بند کر دیتا ہے۔ قلوب المعتدین، حد سے گزر جانے والوں کے دلوں کو اللہ بند کر دیتا ہے، سیل کر دیتا ہے۔ This is known as ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو فکر نہیں کرتے، غور و فکر قرآن میں ہو، غوطہ زن ہے مرد مسلمان جو یہ کیفیت نہیں اختیار کرتے، ایک وقت آتا ہے اللہ سننے نہیں دیتا پھر، اور پھر دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہ پہلے پارے میں ہی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں یہ آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے ان کے دلوں کو، ان کے کانوں کو، ان کی سماعت اور بصارت کو، اب وہ سننے نہیں دیتا، دیکھنے نہیں دیتا، بلکہ پھر یہ دیکھے بھالے جانور بن جاتے ہیں، سننے والے جانور بن جاتے ہیں، سمجھنے کے بغیر ایسے انسمجھ جانور بن جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق بن جاتا ہے پھر انسان، کیونکہ قرآن مجید سے جب ہٹ گیا، روحانی اپنی کیفیت سے ہی ہٹ گیا، تو اس کا سارا دار و مدار کس پر ہو گیا؟ پھر اسی حیوانی وجود پر ہو گیا، حیوانی جسم پر ہو گیا، یہیں کی بھاگ دوڑ، یہیں کی محنت، یہاں کوئی جسم میں بیماری ہے اسی کی ٹریٹمنٹ، لیکن جو اندر بیماری ہیں اس کا کیا؟ بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، ان سب کا کیا؟ یہ ساری چیزیں ہٹیں گی قرآن مجید سے، قرآن مجید کے نور سے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، پھر ان کے زمین کے بعد، ان پیغمبروں کے بعد ہم نے زمین میں بھیجا، بعثنا من بعدهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون وملئہ، اس فرعون کے پاس اور ان کے درباریوں کے پاس، بآیاتنا، اپنی آیات دے کر، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے بھی اس کو جھٹلایا تکبر کی بنا پر، اور وہ تو تھے ہی مجرم لوگ۔ اب یہی آخری پیغمبر کا معاملہ شروع ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا پورا تفصیل سے آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں، تو میں صرف ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب ان کے پاس ہمارے نبی آئے واضح نشانیاں لے کر، انہوں نے کہا کہ یہی صحیح دلیل ہے تمہارے پاس، یہی صحیح دلیل لے کر آ رہا ہوں میں، یہ جو تورات لکھی ہوئی ہے، اللہ کی تختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تختیوں میں لکھ کر مجھے یہ کوہ طور پر عطا کری ہے، یہی چیز حق ہے، جاءہم الحق، یہ حق بات ہے۔ قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو کہا انہوں نے، فرعون نے اور فرعون کے درباریوں نے، کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے سری جادوگر ہے، کھلم کھلا جادوگر ہے، جو ان تختیوں کی بنا پر ہمیں گمراہ کر دینا چاہتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جادوگر ہے، کیونکہ ان کو 2 معجزات بھی دیے گئے تھے۔ ایک معجزہ تو وہی تھا کہ جب لاٹھی مارتے تھے زمین پر تو وہ اژدہا کی کیفیت بن جاتی تھی، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب ہاتھوں کو وہ اپنے ایگزلا سے باہر نکالتے تھے، بغل سے باہر نکالتے تھے، تو وہ ہاتھ ایک دم سفید چمکنے والا ہو جاتا تھا۔ یہ 2 نشانیاں اضافی دیں اللہ نے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس آ پہنچی ہے، ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے؟ تمہیں یہ واضح نشانی نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس معبود برحق نے بھیجی ہیں؟
ولا یفلح الساحرون، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ ہی فرما رہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جادوگر کو کوئی راہ یابی نہیں ملتی، کوئی فلاح نہیں ہوتے جادوگر. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، تم ہمیں پھیر دو اس طریقوں سے، اس رسوموں سے، ان روایات سے، ان رواجوں سے، تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے جادو کی بنا پہ ہمیں ان چیزوں سے پھیر دو. حالانکہ یہاں انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح انسانوں سے غلطی ہوئی ہے، عین ممکن ہے نا آباء و اجداد سے بھی غلطی ہو جائے، عین ممکن ہے ان کے آباء و اجداد سے غلطی ہو جائے. تو آباء و اجداد مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کا دین کیا بول رہا ہے، شریعت کیا بول رہی ہے، اور تمہارا دل اس پر گواہی کتنی دے رہا ہے. فلما جاء وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علیم وما نحن لكما بمؤمنین، اور انہوں نے کہا کہ ہم تم دونوں کو بالکل نہیں مانیں گے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو نہیں مانیں گے. اور اس سے پہلے کی آیت رہ گئی وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں تو اس لیے بھیجے گئے ہو کہ تم کو سرداری مل جائے، کبریاء فی الارض، ہم ہٹ جائیں گے بادشاہت سے تو تم لوگوں کو اس بادشاہت مل جائے گی، تم تو یہ چاہتے ہو تم دونوں. وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تم دونوں کو کبھی نہیں مانیں گے. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لے کر آؤ جو ہماری قلم رد میں رہیں، یعنی ہمارے ہی انڈر رہیں، ہماری سپرویژن میں رہیں. حاضر کرو سارے کے سارے جمع ہو گئے. اب کتنے عرصے میں جمع ہوئے قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں سمجھاتی ہم لوگوں کو، بس جمع ہو گئے. پھر فلما جاء السحرہ، پھر جب وہ جمع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے میں آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے، قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، جو کچھ ہے تمہارے پاس میدان میں ڈال دو، جو تمہارا جادو کا زور ہے دکھاؤ ذرا میدان میں کیا لے کر آئے ہو. وہ کچھ لائے تھے رسیاں وغیرہ، انہوں نے کوئی ایسی کاریگری کری کہ لوگوں کو، دیکھنے والے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو چلتے پھرتے سپولے ہیں چھوٹے موٹے، اور بہت سارے جو ہیں وہ سانپ کی فارم اختیار کر گئی، وہی رسیاں گھما پھرا کے، جو نظر بندی جس کو کہتے ہیں. فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنے جادو کا سامان ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ جو کچھ تم بنا کر لائے ہو بھائی یہ جادو ہے، اس سحر، یہ صحیح جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ اس جادو کو ابھی دھرم بھرم کر دیتا ہے، ابھی نسیم منسیہ کر دے گا، حبام منصورہ کر دے گا، ہٹا دے گا اس کو. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ بے شک فسادیوں کے کام کبھی نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بننے ہی نہیں دیتا ہے، ان کو کبھی راہ یاب نہیں اختیاری. اللہ تعالیٰ کبھی ان لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے جو کہ جھوٹ بولیں، بغض رکھیں، عداوت، کینہ، اور بالخصوص جادو تو بہت بڑا ایک جرم ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے دلیل صحیح یعنی معجزے کو اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیا. اللہ نے حق کا حق ہونا اپنے کلمات سے ثابت کر دیا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، گویا کہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کا ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آرڈر دینے میں کبھی نہیں شرماتا. اللہ تعالیٰ جو حق سمجھتا ہے کر گزرتا ہے. آپ لوگ آگے چل کے پڑھیں گے سورہ بروج میں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کی مشیت، اس کی خداوندی کو، اسی طریقے سے اس کے احکامات کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. يُرِيدُ لِمَن يَشَاءُ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 8 رکوع مکمل ہوئے. کل انشاءاللہ آپ لوگ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ آپ لوگ کو بہترین ٹائم اور یوں سمجھیے کہ منتخب ہم کون سا وقت کریں کل کے لیے، کیونکہ میری خود کی خواہش یہ ہے کہ اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد یعنی پاکستانی وقت کے حساب سے 8 سے 9 میرے خیال سے اپروپریٹ رہے گا، مناسب رہے گا. اس میں ہم لوگ 2 رکوع پڑھ لیں گے اور پھر عشاء کی نماز کے بعد اور کھانے وغیرہ سے آپ لوگ فری ہو کر آپ لوگ بھی پھر آرام کریے. تو امید تو یہی ہے کہ کل پرسوں یعنی اسی ہفتے سے ہی انشاءاللہ جب ٹائمنگ فکس ہو جائے گی تو اسی پہ ہی ہماری انشاءاللہ منزل رواں ہو جائے گی. اور پھر جو اب سورہ یونس کے تھوڑے بہت رکوع رہ گئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ سورہ ہود کا مطالعہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری سے اس کو درگزر فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. صدق الله العظيم.